جی السلام علیکم، ویلکم ٹو کاف ٹی وی۔ دوستو، اس نیو ایئر کے موقع پر میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں فیمس اسلامک اسکالرس کی، کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا جشن منانا نیو ایئر کا صحیح ہے نہیں ہے، یہ کیا ہونا چاہیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوسری بات بھائی، یہ نئے سال سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں جلدی عرض کرنی۔ ایک سیکنڈ آپ کو پتہ ہے کہ کل 2022 شروع ہو رہا ہے، 1 جنوری ہے۔ راتوں کو جو تباہی ہوتی ہے، شراب بھی چلتی ہے، پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں، تو یہ بھی ان لاجیکل کام ہے سارے۔ کتنے لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ 2022 میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے 2021 میں جتنے لوگ پاکستان میں ابھی زندہ ہیں یا انڈیا میں یا کہیں بھی، 2022 میں یہ سارے موجود، 2023 جب شروع ہوگا تو سارے موجود ہوں گے؟ یہ بولو نا۔ بہت سے مر چکے ہوں گے، کچھ کورونا سے مرے ہوں گے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا 15 سال کا لڑکے کو کل قتل کر دیا کسی نے، ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی ڈکیتی میں، مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں۔ 15 سال کے لوگ بھی جا رہے ہیں، 20 سال کے لڑکے بھی جا رہے ہیں، 60 سال کے بھی جا رہے ہیں، 50 سال کے بھی جا رہے ہیں، اور وہ بھی خوشی منا رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے۔ 2022 شروع، بھائی 2022 آپ کی موت کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور جن کی موت کا پیغام لے کے نہیں آ رہا، بہت سے نہیں بھی مریں گے، ایسا بھی ہوگا، تو ان کے بارے میں 2022 بہرحال یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ آپ اس سال مریں گے تو نہیں، لیکن مرنے کے 1 سال قریب ہو جائیں گے آپ۔ آئی بات سمجھ میں؟ 2021 کے جب رات 12 بجیں گے تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی زندگی لے کر آیا تھا تو اس کی، اور وہ 40 سال کا ہو گیا ہے، تو اس کی زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو کون دنیا میں احمق اور بیوقوف ایسا ہے جو موت کے گھاٹ کے قریب جا رہا ہو، اور جتنا قریب ہو رہا ہو مٹھائیاں کھا رہا ہو، وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہو؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پشاور میں پھانسی گھاٹ تھا، آپ کو کراچی سے ٹرین میں بٹھایا گیا۔ بعض لوگوں کو پشاور میں پھانسی دی جاتی ہے، بعض کو لاہور میں ہوتا ہے نا، لاہور کا مجرم ہے، یہ ملتان کا ہے، یہ وہاں جیل میں، تو لاہور فرض کر لیتے ہیں، اس کے اسٹیشن مجھے یاد ہیں۔ پشاور تو ہم اکثر بس سے یا جہاز، اکثر تو جہاز سے ہی جانا ہوتا ہے نا، تو وہ اسٹیشن یاد نہیں رہتے۔ لاہور آدمی ٹرین میں بھی چلا جاتا تو وہ سمجھانا آسان ہوگا۔ لاہور کے جیل میں آپ کو پھانسی دی جانی ہے، پھانسی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مر جاؤ گے، یہی ہوگا نا۔ اب یہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو، کراچی میں بٹھایا آپ، اور پہنچنا کہاں ہے؟ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی لاہور میں آپ اتریں گے، سیدھا پھانسی گھاٹ میں جا کے آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا، اور آپ کا انا للہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی نہیں لٹکا رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خوش ہیں کہ یار ابھی الحمدللہ میں بچا ہوا ہوں، لیکن لاہور پہنچتے ہی لٹکا دیا جاؤں۔ اب ٹرین یہاں سے چلنا شروع ہوئی، حیدرآباد پہنچی۔ آپ کو بتایا کہ درمیان میں 6 اسٹیشن آئیں گے۔ کتنے اسٹیشن آئیں گے؟ 6 اسٹیشن آئیں گے، جہاں ٹرین رکے گی وہاں چائے پانی کا انتظام ہوگا۔ قرآن مجید میں جو قسمیں آتی ہیں، تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کسی اعتبار سے، کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں۔ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں۔ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت۔ اللہ کی قسم بھی ہم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا۔ تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے، اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں۔
اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے. یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے. پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے. یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا. اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سب تاریخ ہے. یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیبیں ابری، چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی. یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چشمدید گواہ ہے. بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی. اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی.